بچہ چاہے کسی غریب کا ہو یا امیر کا، لیکن کچھ ایسی بیسک نیڈس ہوتی ہیں جو کہ ہر بچے کا دل چاہتا ہے کہ اس کی پوری کی جائیں، لیکن وہ ایسی بیسک نیڈس ہیں جو کہ بغیر پیسوں کے پوری ہو سکتی ہیں، لیکن پیرنٹس جو ہوتے ہیں ان باتوں کا خیال نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے ان کے جو برے اثرات ہوتے ہیں پھر وہ بچے کی شخصیت پر نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ وہ کون سی ایسی ضروریات ہیں جو بغیر پیسوں کے ہم اپنے بچے کی پوری کر سکتے ہیں، لیکن ان کو پورا کرنے سے ہم اپنے بچوں کے اندر جو نکھار، ان کی شخصیت میں جو نکھار پیدا ہوگا وہ دیکھ کر پھر ہم لوگ حیران رہ جائیں گے۔ آج آپ لوگوں کے ساتھ ایسی 3 چیزیں شیئر کروں گی جو کہ ہمیں اپنے بچوں کی لازمی پوری کرنی چاہیے۔ اگر اپنے بچوں کی ہم وہ ضروریات نہیں پوری کرتے ہیں تو پھر ہمارے بچوں کی شخصیت پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ جناب سب سے پہلے میں بتا دوں، یہاں پر میں بنا رہی ہوں مکس اچار۔ مکس اچار کی ریسپی بھی آپ لوگ ساتھ ساتھ دیکھ لیں، بہت آسان ہے۔ ہم لوگ بازار سے بہت مہنگے داموں یہ چیزیں خرید کر لے کر آتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ صاف ستھری بھی ہیں یا نہیں۔ وہ پتہ نہیں کس طریقے سے کہاں سے بن کر آتی ہیں، لیکن ہم لوگ انہیں بڑے شوق سے کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو مکس اچار گھر پر بنانا بہت ہی آسان ہے۔ اس طریقے سے آپ لوگ اس کی ریسپی دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہم نے مسالے ایڈ کرنے ہیں وہ آپ اپنے حساب سے ایڈ کریں گی۔ اچھا جی، ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو ہر تہوار پر، ہر ان کی جو ہے نا اچھے برے موقع کے اوپر ہم لوگ اپنے بچوں کو بہت زبردست جو ہے نا ٹوائز خرید کر دے رہے ہوتے ہیں، اچھے اچھے تحائف دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی بیسک جو نیڈس ہوتی ہیں ہم لوگ ان کو نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے بچے کی بیسک نیڈس کون سی ہوتی ہیں؟ سب سے پہلی ضرورت ہمارے بچے کی کون سی ہوتی ہے؟ تو دیکھیں جناب، اگر ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ ہو جس کے گلے لگ کے ہم لوگ رو لیں تھوڑا سا، یا پھر اس کے گلے لگ کے، اس کے سینے کے ساتھ لگ کے ہمیں سکون مل جائے۔ تو دیکھیں، جب ہم لوگ میچور ایج ہماری ہو جاتی ہے تو ہم لوگ اپنے والدین کے ساتھ لگ کے، جو ان کے گلے کے ساتھ لگ کے ہی اپنے آپ کو سکون محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک عورت جب اس کی شادی ہو جاتی ہے، اگر اس کا شوہر اچھا ہے تو وہ اس کے سارے دکھ درد سنیں گا، اسے اپنے سینے سے لگا کے اس کی ساری جو ہے نا ٹینشن اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اسی طریقے سے جب ہمارا بچہ چھوٹا ہوتا ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے بچے کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب کہ آپ کے بچے کو آپ کے تحائف کی، آپ کے مہنگے مہنگے گفٹس کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی ماں اس کو اپریشیٹ کرے۔ بلکہ جب وہ کسی بھی چیز میں، مطلب جس طرح سے بچہ اگر کلاس میں سے فرسٹ آیا ہے تو یہ تو پاسبل نہیں ہوتا کہ ہم فوراً سے اس کو کچھ خرید کر لے جائیں، یا پھر ہم لوگ کریں کہ اس کو پارٹیاں دینا شروع کر دیں۔ سب سے پہلے جب آپ کا بچہ کوئی کامیابی اچیو کر کے آتا ہے تو فوراً سے اسے اپنے گلے کے ساتھ لگائیں، اسے سینے کے ساتھ لگائیں، اس کا ماتھا چومیں، اس کو جو ہے نا پیار کریں، اس کو اپریشیٹ کریں، تاکہ اس بچے کو لگے کہ واقعی ہی اس نے کوئی بڑا کام کیا ہے اور اس کی ماں اس کی کامیابی پر خوش ہے۔ تو یقین کریں، اگر آپ اس دفعہ اپنے بچے کی کامیابی پر اس کو اپریشیٹ کریں گی تو نیکسٹ ٹائم وہ اس سے زیادہ کامیاب ہونے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اس کے دوسری برعکس آپ لوگ اگر دیکھیں گے کہ اگر آپ کے بچہ کلاس میں سے فرسٹ آنے کی بجائے سیکنڈ آ گیا ہے، آپ نے اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا ہے، مارنا شروع کر دیا ہے، یا پھر اس کو آپ نے جو ہے نا برا بھلا کہنا شروع کر دیا ہے کہ فلاں بچہ کلاس میں سے فرسٹ آیا ہے اور تم نے تھوڑے نمبر لیے ہیں، یا پھر تمہاری پوزیشن خراب ہو گئی ہے، تو آپ لوگ یقین کریں آپ کے بچے کی جو دوسری پوزیشن ہے وہ تیسری پہ آ جائے گی۔ اگر آپ اپنے بچے کو اپریشیٹ کرتی ہیں کہ کوئی بات نہیں بیٹا، اس دفعہ آپ فرسٹ نہیں آئے، آپ نیکسٹ ٹائم فرسٹ آ جائیں گے، آپ کے بہت اچھے مارکس ہیں، تو یقین کریں آپ کا بچہ جو ہے اس کے اندر انرجی لیول اس کا بڑھ جائے گا، اور وہ کوشش کرے گا کہ نیکسٹ ٹائم وہ اس سے اچھا اچیو کرنے کی کوشش کرے۔ دوسری چیز ہوتی ہے کہ اپنے بچے پر اعتماد کرنا۔ اعتماد اب ہم لوگ کیسے کرتے ہیں؟ بعض اوقات ماؤں کو عادت ہوتی ہے کہ جو بھی بچہ بات کر رہا ہے اس کی بات کو کوئی امپورٹنس ہی نہیں دے رہے ہوتے۔ پیرنٹس کچھ میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ وہ بچوں کی باتوں کو بالکل بھی امپورٹنس نہیں دیتے، ان کی بات کو سنتے ہی نہیں ہیں، اگنور کرتے رہتے ہیں ان کو، اور ان کے پھر اس طرح کے جو بچے ہوتے ہیں جن کو ہم لوگ بار بار کہتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، یا تمہاری بات پر مجھے یقین نہیں ہے، یا پھر تم ہمیشہ جھوٹ بولتے ہو،
یا پھر تمہیں یہ تو بات ہوئی نہیں ہے اور تم یہ بات کر رہے ہو، تو یقین کریں ان بچوں کے اندر سے خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے۔ جب بچوں کے اندر سے کانفیڈینس لیول ان کا جو ہے نا وہ گر جاتا ہے، جب ان کا کانفیڈینس ختم ہو جائے گا، ان کے اندر خود اعتمادی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو یقین کریں آپ کا بچہ جو ہے نا وہ بالکل لو لیول کا ہو کر رہ جائے گا۔ اگر آپ ایک دفعہ اپنے بچے پر اعتماد کریں گے تو یقین کریں آپ کا بچہ نیکسٹ ٹائم اس سے اچھا کرنے کی کوشش کرے گا، اور آپ کو کبھی بھی آپ کے ساتھ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، آپ کو ہمیشہ جو ہے نا آپ کے ساتھ سچ بولنے کی کوشش کرے گا۔ اس کو پتہ ہوگا کہ اگر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ سچ بولوں گا تو وہ مجھے اپریشیٹ کریں گے۔ اس کے مطلب برعکس اگر ہم لوگ کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچے پہ اعتبار نہیں کرتے، ہم لوگ کہتے ہیں بار بار اس کو یہی جو ہے نا احساس دلواتے رہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے یا پھر یہ جھوٹ بہت بولتا ہے یا پھر اس کی بات پر مجھے یقین نہیں آتا، تو یقین کریں اس طریقے سے پھر ہمارے بچے جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو ایک جیسا نہیں بنایا ہوتا ہے، اس بات پر تو آپ لوگ یقین رکھتے ہیں نا۔ جس طرح سے انسان کچھ غریب ہیں، کچھ امیر ہیں، کچھ اسی طرح سے بچے جو ہوتے ہیں نا وہ بھی کچھ بہت ذہین ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے سے جو ہے نا وہ کم ذہین ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے پیرنٹس کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ان کے بچے جو ہے نا اگر وہ بہت ذہین ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ تھوڑے سے کم ذہین ہیں یا پھر وہ کم نمبر لے کر کلاس میں آ رہے ہیں یا پھر وہ کسی بھی ایکٹیویٹیز میں تھوڑا سا دوسرے بچوں سے پیچھے ہیں، تو پیرنٹس کو ان کو سمجھنا چاہیے، ان کو گلے سے لگانا چاہیے، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ آپ کا ایک دفعہ کیا ہوا اپریشیٹ بچے کو 10 قدم آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے، یقین کریں۔ اگر آپ ایک دفعہ اپنے بچے کے اوپر اعتماد نہیں کرتے، آپ لوگ اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے، تو بچہ یقین کریں پہلے سے 10 قدم پیچھے جو ہے نا ہو جائے گا۔ تو آپ لوگ کوشش کریں اگر آپ کا بچہ پڑھائی میں نالائق ہے یا پھر وہ کبھی جھوٹ بول دیتا ہے یا پھر مطلب کوئی بھی اس کے اندر خامی ہے، تو آپ لوگ کوشش کریں اپنے خود کے عمل سے اپنے بچے کو صحیح کرنے کی کوشش کریں، ان کو گلے کے ساتھ لگائیں، اس کو سمجھائیں، پیار کے ساتھ سمجھائیں۔ کچھ میں نے لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ اگر بچہ کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو بھاگ کے اس کے گلے لگ جاتے ہیں۔ اتنی مائیں اس طریقے سے بات کرتی ہیں کہ بچے کا جو ہے نا کانفیڈینس بالکل ختم ہو جاتا ہے، اس کا دل ہی نہیں کرتا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ کوئی بھی بات جو ہے نا وہ شیئر کرے۔ دیکھیے آپ کا رویہ بچوں کے ساتھ اس طریقے کا ہونا چاہیے کہ بچہ باہر سے آئے اور ہر بات اپنی ماں کے ساتھ شیئر کرے، اس کو پتہ ہو ایک دوستوں کی طرح، ایک مطلب کہ اس کو پتہ ہو کہ میں اپنی ماں کے ساتھ ہر بات شیئر کرنی ہے۔ اچھا میری ایک بات آپ لوگ یاد رکھیں، میری بیٹی ہے نا وہ ہمیشہ مجھ سے پوچھے کہ ماما اگر باہر سے ہم لوگ کسی کی کوئی بھی بات سن کے آ کے اپنی ماما سے کریں تو وہ چغلی تو نہیں ہوتی؟ تو بعض اوقات کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے بچے جو اگر ہم سے نہ کریں تو وہ اس میں بہت بڑا نقصان ہمیں اٹھانا پڑتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ بیٹا کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں اب اگر ہم اپنی ماما کے ساتھ آ کے کرتے ہیں تو وہ چغلی نہیں ہوتی، ہمیں اپنی ماما کے ساتھ ہر بات بچوں کو ساتھ شیئر کرنی چاہیے۔ ماں دوست ہوتی ہے اپنے بچوں کی، اگر آپ کی وہ بات صحیح ہوگی تو تب بھی ماں آپ کو بتائے گی کہ ہاں بیٹا تمہاری بات یہ صحیح ہے۔ اگر آپ غلط جا رہے ہو، آپ غلط بات کر رہے ہو، تو آپ کی ماما پھر آپ کو بتائے گی کہ بیٹا آپ یہ بات غلط کر رہے ہو، آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے اگر ہم پیار کے ساتھ اپنے بچوں کو ڈیل کریں گے، پیار کے ساتھ سمجھائیں گے، تو یقین کریں ہمارے بچے ایک دن ضرور کامیاب ہوں گے۔ جو نالائق بچے ہیں وہ بھی پیار کے ساتھ ڈیل کرنے سے بہت اچھی جو ہے نا پوزیشن پر آ جاتے ہیں۔ آپ کا اپنا کیا ہوا عمل آپ کے بچوں پر بہت بڑا اثر ڈالتا ہے۔ اگر ماں نماز پڑھ رہی ہے تو بچہ بھی 5 وقت کا نمازی ہوگا۔ دیکھیے ماں کہے گی کہ میں 12 بجے تک سوئی رہوں، اپنے بچے کو جگاؤں نہیں، تو پھر بچہ 5 وقت کا نمازی کیسے بنے گا؟ اگر ماں نے کبھی جانماز رکھ کے بچھا کے نہیں دیکھی تو بچے کو کہتی ہے کہ 5 وقت نماز ادا کرے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ آپ کا اپنا عمل جو ہے وہی آپ کے بچے کو بہترین انسان بناتا ہے۔ آپ کے بچے آپ کا مستقبل ہیں، خدا را اپنے بچوں کے ساتھ پیار کریں، دوسروں کے سر چڑھ کے جو ہے نا اپنے بچوں پر ظلم نہ کریں، دوسروں کے سر چڑھ کے کبھی بھی اپنے بچے کو مارے نہیں، ڈانٹے نہیں۔ ہمارے بچے ہمارا مستقبل ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ پیار کریں، اس طریقے سے پیش آئیں کہ آگے جا کے آپ ان کے لیے مثال بن جائیں۔